یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے۔ کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے، کوئی ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے۔ چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہذا وہ بھی، تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا، استاد جی دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لایانی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ علماء کی کمی کوئی نہیں ہے، نہ مدارس کی کمی ہے، لیکن رجال کوئی نہیں ہے۔ اس میں مدارس بانجھ ہیں، خانقاہیں بانجھ ہیں، تبلیغ بانجھ ہے، زوال کا شکار ہیں بری طرح۔ تو ایک ڈیوٹی سمجھ کے کرنا کہ مجھے سبق پڑھانا ہے، تو وہ سوچ بہت حقیر ہے جو آگے منتقل ہوگی۔ لیکن یہ سوچ کہ ہم نے اس دنیا کو چھوڑنے سے پہلے ایسے لوگ تیار کرنے ہیں جن کو دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ قرآن جا رہا ہے، یہ عالم جا رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ہو نہیں سکتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے سکرو ہیں، مشین ہے جس سے ہم ایسے نسل تیار کر لیں گے۔ یہ تو سراسر یہدی من یشاء ہے، جس کو چاہے وہ ہدایت دیتا ہے۔ آپ سب خوش قسمت ہیں، آپ کے اساتذہ، کہ اللہ نے آپ کو ایک انتہائی اعلیٰ ترین مصروفیت عطا فرمائی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ یہ بھی آج کوئی 20 سال بعد یاد آئی۔ مدارسۃ العلم ساعۃ، ابو ہریرہ کی روایت، خیر من احیاء لیلۃ القدر عند الحجر الاسود۔ اتنی بڑی محنت میں اللہ نے لگایا ہے، آپ خوش قسمت ہیں۔ لیکن ایک رواجی طرز پہ چل کے زندگی گزار دینا اور ایک ایسا کچھ کرنا کہ کچھ آدمی کر کے جائے۔ میں اپنے کیمسٹری کے استاد تھے سلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے،
کوئی ٹیوشن وہ پیسے نہیں لیتے تھے، ویسے ہی ان کو محبت تھی مجھ سے، مجھے اضافی ٹائم دیتے تھے۔ تو اس دن میں نے ہلکے سبز رنگ کی پتلون پہنی ہوئی تھی، اور اوپر جو شرٹ تھی میری وہ بھی ہلکے سبز رنگ کی تھی، اس پر نقش و نگار تھے، اور یہ بھورے رنگ کی میرے ہاتھ میں تھی ڈائری لکھنے، نوٹس لکھنے کے لیے۔ تو چونکہ مجھے پڑھنے کا شوق نہیں تھا، تو وہ ماں باپ بھی پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کا تعلق تھا والدین سے، تو لہذا وہ بھی، تو غالباً وہ مجھے ترغیب دے رہے تھے کہ پڑھیا کر، ڈاکٹر بن۔ تو میں اٹھ رہا تھا، تو اٹھتے اٹھتے میں وہاں تک پہنچا جہاں یہ کیمرہ ہے۔ تو میں نے پیچھے مڑ کے کہا، استاد جی، سر، ان کو سر کہتے تھے، سر دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، کوئی ایسا کام کر کے جائیں کہ دنیا یاد رکھے۔ مطلب ڈاکٹر تو بہت پھر رہے ہیں۔ تو ان دنوں راشد منہاس تھے ایک پائلٹ، جنہوں نے وہ بنگالی 71 میں طیارے کو اغوا کر کے لے جا رہا تھا، تو انہوں نے اس کے اوپر جمپ مارا، تو وہ طیارہ گرا، وہ شہید ہو گئے، تو ان کو نشان حیدر ملا۔ 21-22 سال ان کی عمر تھی۔ تو وہ پنجابی میں کہنے لگے، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے، یہ ان کا لہجہ تھا، اوے راشد منہاس کوئی کوئی ہوندا ہے۔ تو میں ایک دم مایوسی میں چلا گیا، میں نے کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، میرا تو کام گانے سننا، فلمیں دیکھنا، فضولیات لایانی، تو راشد منہاس تو کوئی کوئی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کی دعا لگی یا اللہ نے اپنا فضل فرمایا، اسی کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا میرے ساتھ نظام چلایا کہ میں قیامت تک بھی سجدے میں پڑا رہوں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے ایک نسل تیار کرنی ہے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اور ان کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو، جن کا اللہ کے نبی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، جو قرآن پر اپنا زور لگانے والے ہوں۔ بلاد ہند میں قرآن پر بہت زیادتی ہوئی ہے، صرف فقہ۔ قرآن تبرکاً ہوتا ہے، حدیث بھی تحنیف کے لیے ہوتی ہے، وہ بھی تبرکاً ہوتی ہے۔ وہ لوگ وہ نوجوان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ بھی کہے، اور خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے، میرا بندہ بول کیا چاہتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت کے نشان بنا کے چھوڑے۔ مولوی بنانا کیا مشکل، تم سارے مولوی بیٹھے، ہم سارے مولوی بیٹھے، لیکن کوئی نسل تیار کرنا، اس کے لیے فالتو کام کرنا پڑتا ہے۔ جو گاما پہلوان تھا غلام محمد،
اس کا قد تھا 5 فٹ 8 انچ، اور 6.25 فٹ کے پہلوانوں کو اٹھا کے ایسے پھینکتا تھا جیسے کوئی تنکا اٹھا کے پھینک دیا۔ 400 کشتیاں لڑیں، ایک میں شکست نہیں کھائی، 400 کشتیوں میں ایک میں۔ 5000 وہ ڈنڈ نکالتا تھا، اور 5000 وہ بیٹھ کے نکالتا تھا، اور 3000 ڈنڈ نکالتا تھا کمر پہ وزن رکھ کے۔ تو رستم زمان بننے کے لیے صرف ڈنڈ کافی نہیں ہوتے، صرف بیٹھ کے کافی نہیں ہوتی۔ 7 کلو بادام روزانہ کھاتا تھا، 5 مرغیاں روزانہ کھاتا تھا، 10 سیر دودھ روزانہ پیتا تھا، اور تہجد کا پابند تھا، نمازوں کا پابند تھا۔ امرتسر کا تھا، تقسیم کے بعد لاہور آ گیا۔ ایک یعنی اس کی برداشت کیسی تھی، ایک سبزی والے سے سبزی لینے لگا تو وہ اس کوئی بھاؤ تاؤ میں کمی بیشی کی بات ہوئی تو اس نے وہ ہوتا ہے نا وہ جو تولنے کے لیے جو باٹ رکھے ہوتے ہیں، اس نے اٹھا کے گاؤں میں مارا، اس کے یہاں لگا، خون نکل آیا، تو اس نے پگڑی کھول کے وہ اس کو بل دے کے نا بند کر دیا اور چل پڑا۔ تو لوگوں نے کہا پہلوان جی رستم زمان اے ماڑا جا بندہ، تسی پھوک مارو تو اڑ جائے۔ تو کہنے لگے یہ رستم زمانی جو ہے نا یہ برداشت سے سیکھی ہے، ایسے نہیں سیکھی، یہ برداشت سے سیکھی۔ اور مجھے نہیں بلکہ پورے ماحول میں یہ بات ہے کہ مولوی غصے والے ہوتے ہیں، مدرسے کے طلبہ برداشت سے عاری ہوتے ہیں اور اخلاق سے عاری ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں قسم اٹھاؤں کہ انڈیا، پاکستان اور خاص طور پر بنگلہ دیش کے جو طلبہ ہیں جتنی قربانی وہ دیتے ہیں پوری دنیا میں کوئی نہیں دیتا، لیکن ان کو کوئی لے کر چلنے والا ہو اور انہیں بتانے والا ہو تو یہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ حنفیت کا تعصب اور باقی جو اہل فرق ہیں ان کی نفرت، تو عجیب و غریب سی شخصیت بن کے باہر نکلتے۔ ہم نے انہیں مومن بنانا ہے، مسلم بنانا ہے، موحد بنانا ہے، مصدق بما جاءت بہ الرسل بنانا ہے۔ ہاں ہماری ترجیحات میں ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ تعالی، اس کی جو تعبیر اہل دیوبند نے کی ہے اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں، لیکن باقیوں کے لیے نفرت پالنا، باقیوں کے لیے بغض پالنا، باقیوں کے لیے حقارت پالنا، تو پھر ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں دعوت کی نسبت دی ہے۔ داعی تو کام ہی ہے کہ حقیر سے حقیر کو سینے سے لگانا، بڑے سے بڑے مجرم کو سینے سے لگانا۔ قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی۔ کیا بات اللہ کر رہا ہے کلیم جیسی ہستی سے، جس کے سامنے والے کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے ایمان نہیں لائے گا۔ قولا لہ قولا لینا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا، زبان کی شدت، غلیظ القلب، مزاج کی شدت، کس کی؟
رحمت للعالمین، کس کی؟ سراجا منیرا، کس کی؟ شاہد مبشر نذیر داعی الی اللہ سراجا منیرا، مزمل مدثر طٰہٰ یاسین حاشر ماہی عاقب فاتح ابو القاسم، لیکون للناس نذیرا، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اگر میرے محبوب آپ کے اندر یہ دو باتیں ہوتی ہیں، یہ تیز و شدت مزاج میں سختی ہوتی، لنفضوا، کون؟ ابو بکر، کون؟ عمر، کون؟ عثمان، کون؟ علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، انصار، مہاجرین۔ اور انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا۔ لنفضوا، تھوڑا سا یہاں یہ مسجد ہل جائے تو ہم یہاں سے کیسے بھاگیں گے؟ ترتیب سے نہیں، اندھا دھند بھاگیں گے، اس کو انفزاز کہتے ہیں۔ لنفضوا من حولک۔ سو میرے عزیزو، ایک نسل اللہ سے مانگو، ہم جائیں تو ایک نسل چھوڑ کے جائیں۔